بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد ورس نمبر 3۔ ورس 3 اس کا ترجمہ کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ English translation: And he is the one who spread out the earth and placed firm mountain and river upon it and created fruit of every kind in pairs. He covered the day with night. Surely in this are signs for those who reflect. اردو ترجمہ اس طرح کریں گے: وَهُوَ الَّذِي اللہ وہ ہستی ہے، مد الارض جس نے زمین کو بچھایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ اور اس میں رواسیہ پیدا کیا، وَأَنْهَارًا اور نہریں۔ اب یہاں پہ ہم نے یہ اٹھایا ہے کہ رواسیہ پہاڑ ہے یا نہیں ہے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پیدا کیے رواسیہ اور نہریں یا بہائے، نہریں بہائے، پیدا کیا رواسیہ۔ تو اگر ہم پہاڑ معنی لے لیں تو پھر معنی یہ ہو جائے گا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین پھیلایا اور اس میں پہاڑ پیدا کیے اور نہریں بہائیں۔ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ اور ہر قسم کے میوے پیدا کیے، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ اور اس میں جوڑے جوڑے پیدا کیے۔ مطلب یہ ہے کہ جو میوے ہیں، فروٹس ہیں، اس میں بھی جوڑے ہیں، نر اور مادہ۔ تو ہر قسم کے میووں کے جوڑے جوڑے پیدا کیے۔ یغشی اللیل النہار، رات سے دن کو ڈھانپتا ہے، اور ابھی ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے۔ ہم رات بڑے ہو رہے ہیں اور دن چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ یغشی اللیل النہار، رات سے دن کو ڈھانپتا ہے۔ لیکن جب آپ یہ ریورس ہو جائے گا 22 دسمبر کے بعد تو پھر یغشی اللیل النہار کی بجائے ہو جائے گا یغشی النہار اللیل، پھر دن رات کو ڈھانپے گا، یعنی دن بڑھتی ہو جائے گی اور رات کم ہوتا جائے گا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ ان فی ذالک، ان میں، ان مظاہر میں، لآیات لقوم یتفکرون ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، جو سوچتے ہیں ان چیزوں کے بنانے کے بارے میں کہ یہ کیسے بنے۔ تو یہاں پہ جو رواسیہ ہیں، یہاں یہ ماؤنٹین ذکر کیا گیا ہے، اس کو بعد میں یہ آئے گا انشاءاللہ اور یہ کلیئر ہو جائے گا کہ ماؤنٹین رواسیہ یہ تھوڑے سے عربی ہیں، رسی سے ملتی جلتی باتیں معنی ہونی چاہیے۔ اس کی جو معنی ہے رواسیہ کا، وہ میرے خیال میں پات زیادہ ملتا جلتا ہوگا، پات، جیوڈیسکس سے یہ زیادہ ملتا ہے، یا ٹریجیکٹریز، رواسیہ ٹریجیکٹریز۔ تو اس کا
हम यानी ये फिर अगर हम इन मानों में ले लें, पाथ जियोडिस ट्रेजेक्ट्रीज के माने में ले लें, तो फिर ग्रेविटी की तरफ बात चली जाएगी। तो रवासिया असल में इन्हीं में से कुछ है कि जिसने नहरें, और नहरों के साथ पाथ ज़्यादा मुनासिब लगता है कि जिसने पाथ बनाए और नहरें बहाएं। दूसरी बात यह है कि जो नहरें बहती हैं ये ग्रेविटी की वजह से बहती हैं। तो अल्लाह ताला ने रवासिया बनाए और नहरें बहाए। नहरें बहाने के लिए ग्रेविटी चाहिए, ये ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, फ्रॉम हायर ग्रेविटी टू लोअर ग्रेविटी ये सफ़र करते हैं नहरें। तो ये चीज़ बाद में भी डिस्कशन में आएगा। जबकि पहाड़ जो है ना, पहाड़ के लिए जबल इस्तेमाल होता है, जबल, अलजिबाल, ये आएगा अलजिबाल, पहाड़, ठीक है, जबलुन नूर। तो पहाड़ के लिए जो मौजू लफ्ज़ हैं वो जबल हैं, और उनकी तो जमा है अलजिबाल। ये कुरान में बहुत जगहों में आया हुआ है, फिर हम वहाँ डिस्कस भी करेंगे कि माउंटेन्स जो हैं वो जबल से, ये माउंटेन का अरबी जो तर्जुमा है वो जबल है। माउंटेन्स को, पहाड़ों को जबल कहते हैं। रवासिया रस्सी से मिलती जुलती चीज है, जो कि ऐसा फास फात ऐसी। तो ये इसको हम पाथ या जो डिस या ट्रेजेक्ट्रीज वो पाथ हैं जिस पे पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं। या डायनामिकल सिस्टम का जो सोल्यूशन है, डायनामिकल सिस्टम का जो सोल्यूशन है, solution of the dynamical solution of a dynamical system, वो ट्रेजेक्ट्री हैं। और ये रवासिया उसी को ही बोलते हैं, क्योंकि जिबाल जो हैं, जिबाल ही पहाड़ हैं।